بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ایک ترتیب وار کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی عبادت قربانی، اس قربانی کے ادائیگی کے مکمل ہونے کے لیے اور مقبول ہونے کے لیے جن بڑی چیزوں میں اہم چیز قانون قربانی، مسائل قربانی، اصول قربانی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو دل کے کانوں سے آپ سنیے اور ترتیب وار سنتے رہیے۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن کن جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بات یاد رہے آپ کو کہ قربانی کا سلسلہ یہ صرف ہمارے اوپر لاگو نہیں ہے، بلکہ قدیم زمانے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے ہی سے دنیا کے اندر، قوموں کے اندر یہ قربانی کا رواج چل پڑا ہے۔ اس کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں۔ خود قرآن کریم کے سورہ حج کی آیات کا میں نے ایک ٹکڑا 39 نمبر کا آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے، رب العلا اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض قوموں کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں ان مویشیوں کو ذبح کرنے کے وقت جو ان کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس ترجمے کے حیثیت سے دیکھ لیجئے کہ ہر قوم نے قربانی کی ہے، لیکن ان کی قربانی کی طور طریقہ الگ تھلگ رہا ہے، جو کچھ سمجھ میں آنے کے قابل نہیں یا طویل مدت تک چل پڑنے کے قابل نہیں۔ جیسے کسی قوم نے قربانی کر دی اور لے جا کر کے پہاڑ پر اس گوشت کو پھینک دے دیا۔ کسی قوم کے اندر قربانی ہو گئی، انہوں نے اس قوم کے اندر اس قربانی کے گوشت کو تو کہیں پھینک دیا، لیکن خون کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ کسی قوم نے قربانی کر دی اور گوشت پہاڑ پر رکھا، یہاں تک کہ آگ آ کر اس کو جلا نہ جائے۔ کئی طریقے کی قربانیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ان کے نزدیک یہی ہے۔ کوئی قوم کہتی ہے کہ چیل کھائے اور کوے کھائے تو یہ مقبول، کوئی کہتی ہے کہ اس خون کو
کوئی جانور آ کر کے نوش کرے تو وہ مقبول، اور کوئی کہتے ہیں کہ آگ آ کر اس کو جلا کر لے جائے تو وہ مقبول۔ قربان جائیے ہم سب کے شفیق اور مہربان مربی، ہمارے بڑوں میں کے بڑے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتو ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سیدنا خلیل اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہو گیا، انہوں نے دمبے کی قربانی کر کے ہم کو ایک اصول سمجھا دیا، بہترین لائحہ عمل دے دیا، بہترین نمونہ دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ان مثالوں کو دیکھ لیجئے اور ہماری قربانیوں کو دیکھ لیجئے، اسلام نے کتنا خوبصورت اصول دیا ہے اور چھان کر کے دیا ہے۔ جیسے کہ انسان کو یہ کہا تو تمام مخلوق میں اشرف ہے، اور جتنی خلق ہے تیرے علاوہ یہ سر تیری خادم ہے، تیرے تابع ہے، تیرے خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ چیز ہے تو ہر چیز انسان کی خدمت کرتی ہے۔ اس کے اندر مویشی بھی ہیں، کچھ مویشی ایسے ہیں جس پر آپ سامان لاد کر لے کر جاتے ہیں، آپ کا سامان پہنچانے کی خدمت کرتے ہیں۔ کچھ مویشی ایسے ہیں آپ کو سفر کروا رہے ہیں، کچھ جانور تو ایسے ہیں آپ کو دودھ دے کر کے آپ کی فیملی کو استوار کر رہے ہیں۔ ان مویشیوں کے اندر انسان کے لیے اس کی غذا کا بھی انتظام پروردگار نے کر دیا ہے، لیکن غذا کے انتظام کے لیے پروردگار نے اپنی شریعت میں خوبصورت طریقہ اختیار کیا۔ آپ غور کیجئے، پہلے تو جانوروں میں یہ طے فرمایا کہ اس میں جو لطیف طبیعت کے بہترین خصلت کے جانور ہوں گے وہ آپ ذبح کریں گے، اور جو بری عادت اور خصلت کے جانور ہوں گے وہ ہرگز آپ ذبح قربانی میں نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ قربانی صرف گوشت کھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں، وہ پروردگار کی ایک بہترین عبادت ہے۔ جیسے نماز کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یاد رکھیے قربانی بھی ایک بہت خوبصورت عبادت ہے۔ اس میں کہا وحشی جانور کی قربانی نہیں چلے گی، شیر چیتے کی نہیں چلے گی، نیل گائے کی نہیں چلے گی، ایسے جانوروں کی جو پنجے سے پکڑ کر چیر پھاڑ کر کے شکار کر کے کھاتے ہیں نہیں چلے گی۔ ایسے معصوم جانور جن کو پال کر کے بڑا کر کے محبت سے چارہ ڈال کر کے باقاعدہ جن کی طبیعتوں کے اندر ممتا بھری ہوئی ہے، محبت بھری ہوئی ہے، اس کی قربانی کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ اس کو خریدیں گے، اس کو پالیں گے، اس کو چارہ کھلائیں گے، ہاتھ پھیریں گے، نہلائیں گے، اور جب وقت آ جائے گا اس مولا کے نام پر ذبح کرنے کا تو اپنے ہاتھوں سے اس کو ادب کے ساتھ لٹا کر کے قبلہ رخ اس کا منہ کر کے اور خود قبلہ رو ہو کر کے ایک دعا پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے اس کی چاروں رگیں جو نرخرا کی ہیں، ہوا پانی کی ہیں، حلقوم کی ہیں، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کریں گے۔ اس جانور کے سامنے دوسرا جانور نہیں ہونا چاہیے، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اس جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کریں گے، اس جانور کو دیکھنے کے بعد غیبت طاری ہوگی۔ کیا خیال فرمایا! اور پھر 4 رگیں کٹیں گے، یاد رکھو، 2 کٹے تو مردار، جائز نہیں، 3 کٹے تو جائز ہو سکتا ہے، 4 کٹنا چاہیے۔ کیا حکمت ہے، کیا خوبصورت انداز ہے! جو خون ہے، خون کا فاسد مادہ، خراب خون،
جب 4 رگیں کٹتی ہیں تو نیچرلی طور پر وہ خون اسپیڈ کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا نام لیا جائے، ادب سے لٹا دیا جائے، قبلے کی طرف منہ کر دیا جائے، اذیت نہ دیتے ہوئے، نام لیتے ہوئے ذکر اللہ کے ساتھ ذبح کیا جائے، اور پھر فاسد خون کو نکالا جائے۔ جب تک خون پورا نہ نکلے، ٹھنڈا نہ ہو، تب تک کھال نہ اتاری جائے۔ بتائیے کتنا خوبصورت لائحہ عمل یہ سیدنا خلیل نے ہم کو دے دیا۔ اب یہ سلسلہ آج 4000 برس سے جاری ہے امت کے اندر، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ عبادت، یہ نورانی عبادت، یہ اللہ کی اطاعت، یہ اللہ کی یاد ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ حالات جس جگہ کے کروٹ لے لیں، یہ خدا کا دسترخوان ہے، اس میں خود کھائیں گے۔ امت کے غریبوں کو اور سارے انسانوں کو کوئی تفریق ماننے اور نہیں ماننے والوں کی نہیں ہے، وہ مسلمان ہو کہ مسلمان نہیں ہے، اس کو بھی پریزنٹ کے طور پر دیں گے۔ یہ قربانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی خوبصورت قربانیاں خوبصورت طریقے سے اللہ کے لیے کرنے کی ہم تماموں کو خدا توفیق عطا فرمائے۔ عمروں کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ 1 سال کا بکرا اور بکری، دمبا بھیڑ، 1 دن کا کم بھی بکرا بکری نہیں چلیں گے۔ دمبا بھیڑ موٹا تازہ سال میں چھوڑا جائے تو 6 مہینے کا بھی چل سکتا ہے، لیکن بکرا بکری نہیں چلے گا۔ لیکن بڑا جانور، بھینس، بیل وغیرہ، یہ 2 برس سے 1 دن کا بھی نہیں چلے گا۔ اور تیسری بات، اونٹ اونٹنی 5 سال کی۔ دوسرا مسئلہ یاد رکھیے، قانون کہ ان جانوروں میں کتنے کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈھا، ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی جائز ہے، اس میں 2 شریک نہیں ہو سکتے۔ جہاں 2 ہو گئے قربانی خراب ہو گئی، قربانی نہیں ہو گئی۔ بڑا جانور، بھینس، بھینسا، اور پھر اس کے بعد بیل وغیرہ، ان میں 7 افراد کی قربانی جائز ہے، ان کی طرف سے دی جا سکتی ہے۔ اس میں 8واں شریک ہو جائے تو سب کی برباد۔ یاد رکھیے 7 کی طرف سے ہی قربانی ہوگی، 8 10 ہرگز نہیں، 7۔ اور اونٹ اونٹنی میں بھی 7 افراد کی طرف سے قربانی جائز ہوگی۔ ایک خرابی ہمارے یہاں یہ ہے کہ گھر کے اندر بہت سے افراد اچھی طرح مالی حیثیت سے مالدار ہیں، ہر ایک پر قربانی واجب ہے، لیکن ایک ہی قربانی کر کے سب فیملی کھا رہی ہے بڑے شوق کے ساتھ۔ یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ گزشتہ مجلس کے اندر میں نے بتایا تھا قربانی کن پر واجب ہے، قربانی کس خاتون پر واجب ہے، کس مرد پر واجب ہے، کس انسان پر واجب ہے۔ دیکھ لیجئے اس کو، یہ طریقہ چھوڑ دیجئے کہ ایک ہی قربانی، ایک ہی بکرا لائے اور سب کے لیے ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے۔ جس کے طرف سے ہوئی اس کو اجر ملے گا، جو واجب کا تارک ہوگا وہ بڑا گناہگار ہوگا۔ ایک خرابی ان قربانیوں کے اندر ہمارے یہاں چلی ہے کہ بڑے چھوڑ کر بچوں کی قربانی دیتے ہیں۔ وہ میرا پیارا ہے، وہ میرا بہت عزیز ہے، میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا چھوٹا منا، اس کے طرف سے قربانی دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خرابیاں میں ایک بتاؤں آپ کو۔ کہیں تو ترتیب بنائی جا رہی ہے، گزشتہ سال وہ چھوٹے بچے کی تھی، آج میرے پوتے کی کروں گا، آئندہ نواسے کی کروں گا، اپنی جو واجب ہے اس کو بلا دیا جا رہا ہے۔ یہ اتنی سخت چیز ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، استطاعت اور طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ یاد رکھیے۔ اب قربانی کا ایک ڈھانچہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ کون سے عیب ہیں جن سے قربانی کی جائے تو نہیں ہوتی۔ یعنی ایک جانور کو آپ کھڑا کر دیجئے سامنے، کیا نظر آتا ہے؟ 2 سینگ نظر آتے ہیں، آنکھ نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ناک نظر آتی ہے نتھی،
پھر اس کے بعد آپ کو منہ نظر آتا ہے، کان نظر آتے ہیں، زبان نظر آتی ہے، دانت نظر آتے ہیں، ڈھانچہ نظر آتا ہے، پیٹھ، 4 پیر نظر آتے ہیں، دم نظر آتی ہے، پھر تھن اس کے نظر آتے ہیں کسی جانور کے۔ آپ اندازہ کر لیجئے ان تماموں کے اندر وہ کون سا عیب ہے، خرابی ہے، وہ اگر صادر ہو جائے، اگر اس میں پیدا ہو جائے تو قربانی نہیں چلتی۔ انشاءاللہ کل ہی کی مجلس کے اندر اس کی پوری تفصیل آپ کو بقدر بتائی جائے گی۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ جتنی باتیں کہی ہیں خدا ہم تماموں کو صحیح سمجھ کر کے صحیح قربانیاں کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب